فرمایا سب سے پہلی جو صفت ہے اس بندے کی، فرمایا لمؤمن، وہ ایمان والا ہونا چاہیے، پیپلا پن اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کمزور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، مضبوط ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرف کی ہوا چلے وہ اسی طرف چلنے لگ جائے۔ ہمارے ہاں آج کل اسی طرح ہو رہا ہے کہ جس طرف بریانی کی پلیٹ نظر آتی ہے ہم اسی طرف جو ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جناب ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ایمان اس قدر زیادہ کمزور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کے ایمان کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کیا خوبصورت اس نوجوان کا ایمان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث میں اس کا پورا واقعہ ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جس کی بادشاہت جو تھی وہ جادو کے زور پر تھی، اور معاذ اللہ لوگوں سے اپنے آپ کو رب منواتا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ تو جو سب سے بڑا ان کا جادوگر تھا، اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ وقت تھوڑا رہ گیا میرا، مجھے بھی پتہ ہے اور تجھے بھی پتہ ہے تیری حکومت جادو کے زور پر ہے، میرے پاس کچھ نوجوان بھیج کہ میں ان کو صحیح طرح ٹرین کر دوں، جادو سکھا دوں تاکہ تیری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ بادشاہ نے ایک بڑا بہترین نوجوان جو بڑا ذہین فطین تھا اس کو بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان نے جانا شروع کر دیا۔ نوجوان کہتا ہے جس راستے سے میں جاتا تھا وہاں ایک بابا جی بھی بیٹھے ہوتے تھے، اپنی دنیا میں مست، کسی کا کوئی خیال نہیں، آنے جانے والے کی کوئی پرواہ نہیں، بظاہر زندگی کی آسائشیں نہیں، لیکن ان کے چہرے پہ سکون نظر آتا تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا یار روزانہ اس جادوگر کے پاس جاتا ہے، آج اس بابے جی کے پاس بھی بیٹھ جاتے، کیا ہے یار۔ جا کے بابا جی کو سلام کیا، بابا جی نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا، فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ، خیر ہے۔ عرض کی حضور آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں اللہ وحدہ لا شریک کا جو ہے وہ حکم سناتا ہوں اور اس کی عبادت ہی کی تعلیم دیتا ہوں۔ کہا جی یہ جو بادشاہ رب ہے؟ فرمایا میرا نہیں ہے رب، نہ میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں جو بادشاہ کا بھی رب ہے۔ کہا بادشاہ کا بھی رب ہے؟ فرمایا ہاں نا بیٹا، دیکھ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، یہ سارے اسی کے محتاج ہیں۔ نوجوان کہنے لگا بابا تھا سادہ لیکن دل میں بات اترنا شروع ہو گئی، اب میں جادوگر کے پاس جانے کی بجائے نا بابا جی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اللہ کی معرفت کی باتیں سنتا۔ کہتے کچھ دن گزرے تو میں جس راستے سے آتا تھا کچھ لوگ نا وہاں بڑے سارے جمع ہوئے ہیں، کچھ لوگ تھے اور شور ہے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ جسے اژدہا کہا جاتا ہے، اتنا بڑا سانپ، اژدہا اس قدر بڑا سانپ ہوتا ہے کہ انسان کو آرام سے نگل لیتا ہے، اس کے لیے کوئی دقت نہیں، لوگوں پر خوف اور دہشت ہے۔ تو میرے دل میں پتہ نہیں اچانک کیسے خیال آ گیا کہ میں نے زمین سے ایک چھوٹی سی کنکری پکڑی تو لوگ کہنے لگے نوجوان کیا کرنے لگا ہے، یہ کنکری اور یہ اژدہا۔ لیکن میں نے کسی کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، میں نے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر بابا سچا ہے تو اس کنکری کے پھینکنے کی وجہ سے یہ سانپ چلا جائے، اگر اس کا دین سچا ہے۔ کہتے ہیں اس ارادے کے ساتھ میں نے ایسے کنکری پھینکی، کنکری بعد میں زمین پر گری، سانپ وہاں سے پہلے چلا گیا۔ لوگ میرا یہ عمل دیکھ کر نا حیران بھی ہوئے، میری شہرت ہونا شروع ہو گئی، پبلسٹی، یہاں تک کہ بات بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اپنا ہی بچہ ہے، میں ہی بھیج رہا ہوں اسے۔ اس نے کہا بادشاہ کمال کرتے ہو، وہ کہتا ہے بادشاہ میرا رب بھی نہیں، میرا رب اللہ ہے اور تو کہہ رہا اپنا بچہ ہے۔
کہا ایسا تو نہیں وہ کہتا ہوگا، کیونکہ بادشاہ اسے جادوگر کے پاس بھیجتا تھا نا. کہا بلا لو اسے بڑے دربار میں. بلایا تو کہا کیا تیرا رب میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ نوجوان کہنے لگا بادشاہ کیسی حماقت والی باتیں کرتا ہے، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو کہاں رب ہے؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ کیا کمال ہے یار، یہ عجیب شخص ہے. اس نے سپاہیوں کو بلایا اور کہا اس طرح کرو، اسے کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں لے جاؤ، بیچ سمندر کے سے اتار دینا، یہ غرق ہو جائے وہیں. سپاہی آئے، کشتی میں بٹھایا، چل پڑے، بیچ سمندر میں پہنچے تو نوجوان نے نا آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میں تو تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن تو مجھے پتہ ہے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے. اتنا کہا تو ہچکولے کھانے لگ گئی کشتی، اور جتنے ڈبونے آئے تھے سارے ڈوب گئے اور یہ نوجوان بچ گیا. یہ کنارے پر لوگ دیکھ کر حیران کہ یہ تو بادشاہ نے بھیجا تھا اسے ڈبونے کے لیے اور یہ زندہ ہے. بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کو بلایا، کہا یار اسے پہاڑی کے اوپر لے جاؤ اور اس کی چوٹی سے نیچے گراؤ، اس کی نیچے آنے کی وجہ سے ہڈیاں پسلیاں جو ہے نا وہ چکنا چور ہو جائیں. کہا ٹھیک ہے. سپاہیوں نے پکڑا اور لے کر چڑھے گئے پہاڑ کی چوٹی پر. نوجوان نے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگا اے اللہ تو ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں. مولا اپنی پناہ نہیں عطا فرما دیتا؟ اتنا کہا تو زلزلہ آیا، جتنے گرانے آئے تھے سارے کے سارے نیچے گر گئے، سارے مر گئے اور نوجوان پھر مسکراتا ہوا نیچے آ گیا. بادشاہ بڑا حیران کہ عجیب معاملہ ہے یار، میں نے اسے مارنے کے لیے بھیجا ہے اور اس کی پبلسٹی مزید بڑھ رہی ہے، لوگوں میں یہ فیمس ہو رہا ہے، مشہور ہوتا جا رہا ہے. نوجوان مسکرا کر جو ہے نا وہ بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا بادشاہ مجھے مروانا چاہتا ہے نا؟ بادشاہ نے کہا ہاں تجھے پتا تو ہے. کہا ایک کام نہیں کرتا. کہا کیا؟ کہا جتنے سارے لوگ ہیں ان کو جمع کر اور پھر میں تجھے طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کے ساتھ تو تیر چلائے گا تو میں مر جاؤں گا. کہا اچھا. سارے لوگوں کو جمع کیا. اب بادشاہ سے نوجوان کہنے لگا کہ تو تیر چلا اور یہ کہہ کہ میں اس نوجوان کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں. پھر تیر چلا دے. بادشاہ کے منہ سے جب لکھنا نا میں اس نوجوان کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان کی کیفیت تھی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا دیکھنا سونے رب، آج اس کے منہ سے بھی تیرا نام نکل رہا ہے جو خود کو رب کہنے والا تھا. دیکھ اس کے منہ سے بھی تیری کبریائی بیان ہو رہی ہے. تیر چلایا، حلق میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ نکلا. نوجوان نے جام شہادت نوش کیا، لیکن جتنے لوگ دیکھ رہے تھے سارے کہنے لگے یہ کیسا رب ہے جو اس نوجوان کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلا رہا ہے؟ یہ رب نہیں ہے. سچا رب وہی ہے جو اس نوجوان کا ہے. سب نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اس نوجوان کے ایمان کی سرکار نے تعریف فرمائی، فرمایا کہیں جا کر ڈاواں ڈول نہیں ہوا، گھبرایا نہیں ہے، مصیبت آنے پر واہ ویلا نہیں مچایا. ہمارے ہاں مصیبت بعد میں آتی ہے، ہم پریشان پہلے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ساڈی تے رب سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ کتنی دیر سے مانگ رہے ہیں دیتا ہی نہیں، پتہ نہیں کن لوگوں کی سنتا ہے. عجیب عجیب. اور اللہ خیر کرے، سرکار نے فرمایا پختہ ایمان والا مومن مجھے پسند ہے، میرا دوست ہے. آج کل زبان کی بے احتیاطیاں اتنی ہیں کہ بندہ صبح کو مومن ہوتا ہے، شام کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر اعتراض، رسول اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غلط نظریات، پتہ نہیں کہاں سے اتنے زیادہ فتنے ہیں. یقین مانے کہ اس وقت واقعی ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، فتنے بہت زیادہ آ گئے.